اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ درس نمبر 2 چل رہا ہے کہ پہلے ہی چل رہا ہے؟ یہ پہلا ہی ہے. پہلا ہے. صحیح ہے. آئیے تیسری تمرین پہ دیکھتے ہیں ہم لوگ. یہ مدینہ بک 2 ہے. تأمل ما یلی. صحیح ہے. مندرجہ ذیل میں غور کریے. جو ضمیریں ہوتی ہیں سمجھ لیجئے، ضمیریں جو ضمیر منفصل ہے. ایک ضمیر دو طرح کی ہوتی ہے، سمجھ لیجئے. ضمیریں جو ہوتی ہیں وہ کتنے طرح کی ہوتی ہیں؟ دو طرح کی ضمیریں ہوتی ہیں. وہ ضمیریں ایک کو بولا جاتا ہے متصل. متصل اور ایک کو بولتے ہیں منفصل. متصل اور منفصل کیا فرق ہے دونوں کا؟ متصل جوائنٹ والی نا جڑی ہوئی رہتی ہے، منفصل میں فاصلہ رہتا ہے. ہاں، متصل کہتے ہیں جو کیا ہو، جڑی ہوئی. منفصل کہتے ہیں جو کیا ہو، جدا ہو. صحیح ہے. جیسے قل هو اللہ احد، تو قل میں قل کے بعد ہوا جو ہے ملا ہوا ہے کہ الگ ہے؟ الگ ہے. الگ ہے، ضمیر منفصل ہے. قل هو اللہ، یہ دیکھیے قل الگ ہے، ہوا اللہ. ہوا الگ ہے کہ ایک ساتھ ہے؟ الگ ہے. الگ ہے. اس کو بولیں گے ضمیر منفصل. اور جو ملی ہوئی رہے گی کلمے سے، صحیح ہے. جیسے السلام، علیک یا علیکی. یہ کا جو ضمیر ہے ملا ہوا ہے کہ الگ ہے؟ ملا ہوا. ملا ہوا. تو جو ملا ملا ہوا. ہوا رہتا ہے اس کو متصل، جو الگ ہو وہ منفصل کہلاتی ہے. اب دیکھیے یہاں پہ مولانا صاحب اس کو لکھیں گے کیسے پھر، جیسے متصل اور منفصل کو؟ ابھی بتا، یہاں پہ دیکھ لیجیے گا درس میں، ٹھیک ہے؟ ان کو یاد کرنا ہوگا آپ کو. یہاں دیکھیے مولانا، ان پلس ہوا دکھ رہا ہے نا آپ کو؟ انہوں نے کیا. تو یاد رکھیے جو یہ ہوا، یا انتا، انتی، انا، صحیح ہے نا؟ انہوں نے دو ضمیریں دی ہیں، ایک مفرد کی دی ہے اور ایک جمع کی دی ہے. جمع کیے. ہوا اور ہم دیا ہے. دکھ رہا ہے؟ ہوا جی. مذکر مفرد ہے، ہم مذکر جمع ہے. مذکر جمع ہے. ہیا مؤنث مفرد ہے، ہننا مؤنث جمع ہے. مؤنث جمع. انتا مذکر حاضر ہے، صحیح ہے. انتم جمع مذکر حاضر. انتی واحد مؤنث حاضر. انتنا جمع مؤنث حاضر. انا یہ دونوں کے لیے آتا ہے، میل فیمیل کے لیے. مفرد. نحنو جمع. اب یہ جو ضمیریں آپ کو یہ پلس پلس دکھ رہی ہیں، یہ ساری ضمیریں رفع منفصل ہیں. کیا ہیں؟ منفصل ہے. ضمیر رفع منفصل. لیکن جو ہو دکھ رہا ہے، یہ جی. ہو، ہم، ہا ہن، کا کم، کی کننا، اننی انی، اننا انا، انا نزلنا، ہے نا؟ انا انزلنا، انا نزلنا الذکر وانا له لحافظون. صحیح ہے. تو انا جو آتا ہے وہ اننا ہے، انا پلس انا. ہاں. اور ضمیر رفع کو اگر مکمل اگر ہم آپ کو لکھوا دیں تو یہاں دیکھیے ساری ضمیریں اگر ہم آپ کو لکھوائیں گے اس طرح سے آتی ہیں.
हुआ, हुमा, हुम, फिर आएगा हिया। रिकॉर्ड हो रही है। जी 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 रिकॉर्ड है। हिया, हुआ हुमा हुम हिया हुम हिया, हुमा, हन्ना फिर अंता, तुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, नहनु। ये 14 की 14 मुकम्मल ज़मीरें हैं और इनका उन्वान होगा ज़मीरे रफ़। क्या है? ज़मीरे रफ़ मुनफ़सिल, ज़मीरे रफ़ मुनफ़सिल। सही है। और देखिए जो वो ज़मीरें आती हैं जो मिल के आती हैं वो होती है हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, आगा इन्हें क्या कहते हैं? हुन्ना। आगा इनको क्या कहते हैं? भी बता देना। का, हुमा, हुम, की, हुमा, कुन्ना। दिख रहा है वाला दिखेगा ना? ना 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 भी नहीं आएगा, या आएगा। क्या? या और ना। ये 14 हुई। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब इसी के साथ आप लगाते चली जाइए। ये होगा इन्नहु, ये इन्नहुमा, इन्नहुम, इन्नहा, इन्नहुमा, इन्नहुन्ना, इन्नका, इन्नकुमा, इन्नकुम, इन्नकी, इन्नकुमा, इन्नकुन्ना, इन्ननी या इन्नी, अनल्लाहु, इन्नी अनल्लाह, बेशक मैं क्या हूँ? अल्लाह हूँ। कुरान की आयत है ना। इन्नना या इन्ना, कुमा की और इन्ना, ये ज़मीरें का बनती कुमा हैं। कुम है ना? जी का कुमा कुम है ना? हाँ, का कुमा कुम की कुमा इन्नका, तभी तो आएगा इन्नका लअला। सही है। कुल्ले शैइन कदीर। ये इनको बोलते हैं ज़मीरे नस्ब व जर। क्या बोलेंगे? ये और ना आएगा ना लास्ट में आगा। ये और ना आएगा ना लास्ट में। हाँ, ये और ना। ज़मीरे नस्ब व जर। नस्ब व जर इसलिए बोलते हैं कि ये वहीं पे इस्तेमाल की जाएगी जहां मंसूब वाली एराब आ रहा हो, जबर वाला एराब आ रहा हो। इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ वहीं पर ही हो सकता है। ठीक है। इनको रफ़ की जगह पर नहीं ला सकते। जैसे अगर मुब्तदा से जुमला बनाना हो, मिसाल के तौर पर अगर हम जुमला बनाएंगे कि वो लड़का है, तो हम ये कह सकते हैं हुआ वाला तुम, हुआ वाला तुम। ये हुआ मुब्तदा बनाना, वाला तुम खबर है। लेकिन अगर हमने हु वाला तुम, गलत हो जाए, गलत होगा। क्योंकि जो नस्ब की ज़मीरें हैं, जैसे इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा ना, ज़मीरे पजेसिव प्रोनाउन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पजेसिव प्रोनाउन आप लोगों ने, एक होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और पजेसिव प्रोनाउन। मौलाना साहब ये रफा के क्या मानी है? रफा के माने
ہوتا ہے سبجیکٹ. جانتی ہیں کس کو کہتے ہیں انگلش میں سکینہ بانو؟ جی سبجیکٹ ہے. یہ دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے. حیدرآباد میں رہتی ہیں آپ. مائی می، ہی ہز ہم، ہم. ٹھیک ہے. یو شی یور یور یو، شی ہر ہر، دے دیئر، THEIR دیئر، اور یہ them. اس کو بولتے ہیں سبجیکٹو پروناؤن. کیا بولتے ہیں؟ سبجیکٹو پروناؤن. سبجیکٹو پروناؤن. سبجیکٹو پروناؤن. اس کو بولتے ہیں پوزیسو. پوزیسو پروناؤن. Possessive بولتے pronoun. ہیں آبجیکٹو پروناؤن. هما هما هم هي هم آبجیکٹو پروناؤن. پروناؤن. دیکھیے جیسے اگر میں کہوں گا میں جاتا ہوں تو کہنا ہوگا کو. اب آپ مائی کو تو نہیں کہہ سکتے. اس کو بولیں گے جی میں نہیں. کام کر رہا ہوں. ہم بولیں گے I am یاسین، I am teacher. مائی ٹیچر اور می ٹیچر بولیں گے. مائی ٹیچر جب بولا جائے گا، جب پوزیشن دکھانا ہو، ملکیت دکھانا ہو، تو جو جہاں پہ مائی کا یوز ہوگا، جہاں پہ می کا یوز ہوگا، وہاں پہ آپ کو یہ والی ضمیریں یوز کرنی ہے. انگلش میں جہاں مائی اور می کا، جیسے ہی ٹیچز می، ہی ٹیچز می، وہ مجھے پڑھاتے ہیں. پڑھاتے ہیں. جی مجھے تو یہاں می آیا نا، تو جہاں می جی کی جگہ پہ یہ والی ضمیر لائیں گے یا. تو جی جب یعنی جہاں پہ آبجیکٹو اور پوزیشن دکھانا ہو، وہاں پہ آپ کو یہ ضمیریں لے کر آنی ہیں. جہاں سبجیکٹ والی بات آئے گی وہاں یہ ضمیریں یوز کی جائیں گی. میں کرتا جی ہوں، وہ جاتا ہے، وہ اللہ ہے، وہ رسول ہیں، وہ محمد ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ صحیح ہے. تم جی دونوں کیا ہو؟ لڑکے ہو. جیسے ہمیں بولنا ہوگا تم دونوں لڑکے ہو تو بولیں گے انتما ولدانے. انتما ولدان. تم سب لڑکے ہو تو انتم اولاد. انتم اولاد. اولاد جمع انتم آئے گا. انتم اولاد. انتی بنتن، تم دونوں لڑکیاں ہو. تم لڑکی ہو. انتما بنتانے، تم بنتانے. دونوں لڑکیاں ہو. اللہ انتن بناتن، تم سب بناتن. لڑکیاں ہو. سمجھ میں آئی بات؟ جی اوکے شکریہ. تو اس میں آ گیا سمجھ میں. اب اس کو کیسے بولیں گے ملا کے اس کے ساتھ؟ انہو. انہو یعنی بے شک وہ. انہم بے شک وہ سب. انہا بے شک وہ مؤنث کے لیے. انہن بے شک وہ سب. انکا بے شک تم. ہم لوگ بولتے ہیں نا اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ. اشہد انک، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ نے اقمت الصلاۃ، نماز کو قائم کیا. صحیح ہے. وآتیت الزکاۃ، اور زکات کو ادا کیا. صحیح ہے. انکم یعنی بے شک تم سب. انکی بے شک تم. انکنہ بے شک تم سب. اننی اور انی بے شک میں. اننا اور انا بے شک ہم سب. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہے نا، یعنی ہم نے نازل کیا قرآن کو. صحیح ہے. شب قدر میں. انا نزلنا القرآن وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی کیا کریں گے؟ حفاظت کریں گے. نہیں، انا نزلنا الذکر، ذکر ہے وہاں پہ، قرآن نہیں. کیا ہے؟ انا نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. انشاءاللہ اگر یہ تمرینیں سمجھ میں آ جائیں، یہ والی آ گئی ہے، تو اس کے بعد ہم لوگ ادخل انا علی الجمل الاتیہ، یہ انشاءاللہ کل ہم لوگ کریں گے.
صحیح ہے، تاکہ آپ کو باقاعدہ جو ہے انہی کے اکارڈنگ ان ضمیروں کو کرنا ہے، تو آپ ہی لوگوں سے کروائیں گے ہم، تاکہ آپ لوگ صحیح سے اسے پہلے سمجھ یہ سکیں۔ یاد ہو جائے اچھے سے۔ اور ٹھیک ہے مولانا انشاءاللہ۔ صاحب یہ جیسے اس میں آیا ہے انا انتی، ٹھیک ہے، یعنی بے شک تم، تو اس میں انتی کی جگہ کاف لگا دیا ہے، اس کو مطلب ملا کر چھوٹا کرنے کے لیے۔ نہیں، چھوٹا کرنے کے لیے نہیں، یہ کاف جو ہے نا، یہ سمجھیے انتی جو ہے، یہی تو بتا رہا ہوں، انتی ضمیر رفع ہے اور یہ ضمیر نصب ہے، نصب۔ ان کیا کرتا ہے، اپنے بعد والے ناؤن پہ زبر دیتا ہے، تو اس لیے ہم یہ انتی یہاں نہیں لا سکتے، کی ہی لانا ہوگا، جیسے ہم نے یہاں لکھوائے نا آپ کو، یہاں پہ یہ والی، تو یہ والی نصب میں آئے گی اور یہ والی کہاں آئے گی، رفع میں آئے گی، یعنی جملے کے اسٹارٹنگ میں جہاں بتانا ہو کہ یہ سبجیکٹ ہے، کام کرنے والا ہے، صحیح ہے، تو وہاں بولا جائے گا ہوا، ہما، ہم، انتی بولیں گے وہاں، انتی۔ لیکن اگر بولیں گے کہ ہم بول رہے ہیں علیکی، السلام علیکی، یعنی تم پر سلامتی ہو، آپ سے اگر بولوں گا السلام علیکی، علیکی، سلام علیکی، تم پر سلامتی ہو، تو چونکہ علی حرف جر ہے، اس کے بعد مجرور ہوتا ہے، تو ہم وہاں پہ انتی نہ لا کے ہمیں کی لانا ہے۔ ایاکا آتا ہے نا، ایاکا نعبدو، میں تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں، تو کا آئے گا، ایاکا انتا نہیں لا سکتے۔ انت اللہ، تو خدا ہے، انت اللہ، انت الرسول، تم رسول ہو، تو وہاں انتا آئے گا جب جملے کے اسٹارٹنگ میں ہو، لیکن جب جملے کے بعد میں جہاں آبجیکٹ ہو رہا ہو، جہاں پوزیشن دکھ رہا ہو، صحیح ہے، جیسے ہم لوگ تشہد پڑھتے ہیں نا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ، یہ والی ضمیر ہے، یہ والی ہو جو دکھ رہی ہے یہاں، اشہد ان محمدا یعنی اب لاسٹ میں عبدہ یا بیچ میں جو ہے تو ورسولہ۔ وہی والی ضمیر آئیں گی، کا کی جی، مطلب۔ اس کا استعمال کر، تو شارٹ کرنے کے لیے نہیں ہے، اس کا رول اور ہی ایسا ہے، سمجھ گئی؟ جی، اور شروع میں جو آئیں گی وہ پوری آئیں گی، انا ایسے کر کے، ہاں، انتا انتی۔ اسٹارٹنگ میں اگر لائیں گے تو یہ والی لائیں گے، اس کو اسی لیے بولتے ہیں ضمیر رفع منفصل، یہ منفصل ہیں، اور یہ والی کیا ہے، متصل ہیں، یہ ہمیشہ مل کے ہی آئیں گی کسی کے ساتھ۔ تو آپ کو کل معلوم کیا کرنا ہے، جیسے ہوا تاجرون ہے، تو اب ہوا کے ساتھ کیا کرنا ہے، انہو کرنا ہے نا، یہ جی تو آپ کو بولنا ہوگا انہو تاجرون، بے شک وہ تاجر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اکارڈنگ انشاءاللہ کل پھر اور تھوڑا ایکسپلین کر دیں گے، جب ہم تطبیق کرائیں گے تو مزید بات واضح ہو جائے گی۔ والحمدللہ رب العالمین۔